یہ مائک بند کر دیں آپ لوگ اپنے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین. سورت الانعام آیت نمبر 14 جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من مشرکین. یہ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ شرک سے. شرک آپ کو ہر طرف سے شرک نظر آئے گا. کس کس طرح کا شرک ہو سکتا ہے؟ اور الہ کی پہچان. الہ کی پہچان میں آیات آپ آئیں گی. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں جس کی بندگی کی جائے، جو معبود ہو جس کی بندگی کی جائے. ٹھیک ہے، تو الہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس آیت میں الہ کی پہلے پہچان آ رہی ہے. ٹھیک ہے، قل اغیر اللہ، قل تو کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں. فعل امر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کہہ دے. ٹھیک ہے، مطلب ہم کہیں گے تو کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یا کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ آیت نمبر 14 ہے، ٹیڑھا ہو گیا. تو کہہ دیں اغیر اللہ، الف زبر آ کیا. کبھی کبھی الف اور حمزہ ایک ہی برابر ہوتے ہیں. کبھی کبھی حمزہ زبر آ بھی کیا ہوتا ہے، کبھی الف زبر آ بھی کیا ہوتا ہے. کیا؟ غیر، علاوہ یا سوائے. علاوہ یا سوائے. کیا سوائے یا علاوہ اللہ، اللہ کے. کیا؟ قل اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے. اتخذ، خضو بنانا یا پکڑنا. خا زا واو خضو ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں حروف علت کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت. تو کبھی کبھی یہ واو گر جاتا ہے، کبھی کبھی یہ پیش کی صورت بن جاتا ہے. پتہ ہے واو پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ واو ختم ہو کے اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش. ٹھیک ہے، خضو. تو کیسے آئے ہیں؟ اتخذو، اتخذو. ٹھیک ہے، کیا سوائے اللہ کے. الف زبر آ میں. خضو بنا لوں یا پکڑ لوں. بنا لوں یا پکڑ لوں. ولین، کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی سرپرست، کوئی دوست. ولی کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نگہبان، نگہبانی کرنے والا. ٹھیک ہے، کیا میں بنا لوں کوئی دوست یا کسی کو دوست. فاتری، فا تورا فطر. ٹھیک ہے، فا تورا فطر جس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا. ویسے تو فجر کا مطلب ہی پھٹنا ہوتا ہے، کسی چیز کا پھٹ کے نکلنا، پھٹنا اس میں سے چیز کا. لیکن فاتر کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی پھٹنا ہوتا ہے، پھٹنا. ٹھیک ہے، پھٹنا، مگر کیسے؟ بالکل لمبائی کی رخ پہ کسی چیز کا پھٹنا. ٹھیک ہے، تو پھٹ کے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہر چیز پھٹ کے پیدا ہوتی ہے. تو فطر پھٹنا، اور فاتر، فاتر اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. آگے ایک صورت بھی آئے گی جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ کر ہر چیز پیدا ہوتی ہے. زمین آسمان بھی پھٹ کر پیدا ہوتے ہیں. وہ تو پھر ایک مطلب اس کا پیدا ہونا، پیدا کرنا، بنانے والا یا پیدا کرنے والا. فاتر، فطر پیدا کرنا، فاتر پیدا کرنے والا، بنانے والا، پھاڑنے والا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز پھٹ کے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ بیج ہے، چاہے وہ زمین آسمان ہے. جس چیز کی پیدائش ہے وہ پھٹ کے ہوتی ہے. تو پیدا کرنا یا بنانے والا. تو یہاں پہ کون ہے؟ فاتری، جو بنانے والا ہے. فاتری
بنانے والا یا پیدا کرنے والا، دونوں لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا یا بنانے والا. کس کو؟ آسمانوں کو. السماواتی، السماواتی، آسمانوں کو، ٹھیک ہے. وہاں اور الارضی، زمین کو، ٹھیک ہے، اور زمین کو. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کہہ دیں کہ کیا میں سوائے اللہ کے اس کو دوست بنا لوں، جیسا کہ مشرکین مکہ نے 360 بتوں کو 360 بتوں کو معبود یا الہ بنا ڈالا تھا. کس کے سوا؟ اللہ کو مانتے تھے. یہ یاد رکھیں، وہ اللہ کو رب اکبر، رب کعبہ، آسمان کا رب، ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ آسمان کو بنانے والا کون ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ آسمان کو بنانے والا صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے. دروازہ اس کا. تو یہاں پر مشرکین مکہ جو تھے، مکی صورت ہے، مشرکین مکہ کا جو ایک اللہ کے حکم سے ایک سوال تھا، یا علم ایک وہ چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کیا کہ کسی طرح سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ان کو معبود بنا دیں، ٹھیک ہے. 1 مہینہ ہم کریں گے، 1 مہینہ آپ کریں، کوئی کسی نہ کسی بات پہ سمجھوتا کر لیں اور ان کو بنا لیں. انہوں نے جس طرح بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سوال کر کے پوچھیں کہ کیا میں بھی یہی کام کروں اللہ کے سوا، جس اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، اس کے سوا کسی اور کو میں اپنا الہ بنا لوں، ٹھیک ہے. وہ جو رب ہے، وہ جو اللہ ہے، وہ جو الہ ہے، وہاں اور ہوا وہ، یہ ہوا جو ہے یہ ہے مظاہر کن کی طرف اشارہ ہے اس ضمیر کا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. وہ جو رب ہے، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، وہ جو ربوبیت کرتا ہے، خالق ہے، وہ کیا ہے؟ یطعم، یا وہ عین میم طعام روٹ ورڈ ہے، کھانا، ٹھیک ہے. تو وہ کھلاتا ہے، کھلاتا ہے، نہیں کھاتا میں سوری وہ کھلاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کھلاتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ کھلاتا ہے. واں اور لا نہیں، واں اور لا نہیں، یطعم، یطعم، اس میں کیا آ رہا تھا آپ غور کریں، یہاں یطعم ہے، دیکھیں وہاں پہ پہلے والے میں کیا تھا؟ یطعم، یطعم، یہاں پہ کیا آ رہا تھا؟ دیکھیں یہاں پہ یطعم، زیر کا فرق ہے. وہ کھلاتا نہیں، وہ کھلایا جاتا، نہیں وہ کھلایا جاتا، پہچان، ٹھیک ہے. نہیں وہ کھلایا جاتا یا نہیں وہ خود کھاتا، یوں کہہ لیں آپ، بہت آسانی سمجھانے کے لیے. اب یہاں پہ یہ ورڈ سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر ان 360 بتوں کی پوزیشن دیکھیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑا سا نیزہ یا ہتھیار لے کے، کلہاڑا لے کے بتوں کو مارنے لگے تو ان کے سامنے بہت سے کھانے پڑے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جملہ بتوں کے ساتھ کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ، روکو مجھے اپنے آپ کو مارنے سے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہی بات آپ کو پتہ ہے، آج آپ کو بہت آسانی سے سمجھا دوں. یہ 360 بت جو کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کی بھی وہی پوزیشن تھی جو آج ہمارے بھارت کے اندر آپ دیکھیں انڈیا کے جو بھگوان بنائے ہوئے، جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ان مورتیوں کے سامنے انہوں نے انہی کو وہ الہ نعوذ باللہ بناتے ہیں، انہی کے آگے کھانے رکھے ہوئے، دودھ گراتے ہیں ان کے آگے. ہم دیکھتے ہیں، ہم سب پکچرز میں سب کچھ ہم نے دیکھا ہے، دودھ گراتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں ان کے لیے، پرشاد اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک واضح انسان کو پیغام ہے کہ دیکھو تمہارا رب تمہیں کھانے کو دیتا ہے، تمہیں اسے کھلانا نہیں پڑتا. سب سے بڑی پہچان یہ.
دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر جب تم کسی کو الہ بناتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ کیسا ہی انسان، کیسا ہی جگہ یا کوئی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ مزار پہ بیٹھا ہوا کوئی مزار بنا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر دفن ہے اور ارد گرد کے لوگ کیا ہیں، کھانے کے منتظر ہیں، کچھ لاؤ تو کھلاؤ، ٹھیک ہے، یا چاہے وہ کوئی زندہ پیر ہے، کوئی زندہ پیر بنا کر بیٹھے ہوئے، وہ بھی کہتا ہے پہلے لاؤ یہاں پہ کچھ ڈالو پھر ہم تمہاری مرادیں پوری کریں گے، نعوذ باللہ، کر کچھ بھی نہیں سکتے، صرف لوٹتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ ہے، سب سے بڑی پہچان، کہ وہ رب کیا ہے، وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھاتا، خود نہیں کھاتا، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ صرف تم کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قل تو کہہ دے، قل تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے، کیا کہہ دے، انی، بے شک میں، انا بے شک کے لیے چھوٹی امر کے لیے، بے شک میں، امرتو، الف پیش او، حمزہ میم امر روٹ ورڈ ہے نا، امر، حمزہ پیش بن گئی، عمر، امر ہے عمر، 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 حکم دیا گیا، حکم دیا گیا ہوں، ٹھیک ہے، تاپشتو میں، تو کہہ دے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، میں، مجھے بھی آ سکتا ہے یہ، میں مجھے بھی ہو سکتا ہے، مجھے، با محاورہ، بے شک تو کہہ دے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہوں میں، یا حکم دیا گیا مجھے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر جب با محاورہ کرتے تو دیکھیں اس میں کی دو دفعہ گردان آ رہی، ایک تو کہ میں حکم دیا گیا مجھ کو، میں یا مجھے، یہاں دونوں طرح آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو دو دفعہ میں اس کے اندر آ رہا ہے، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں میں، ان یہ کہ، ان یہ کہ، اکونا، الف زبر آ، میں کونا ہو جاؤں، کونا ہو جاؤں، یہ کونا ہے، کون نہ پڑھنے کو، ٹھیک ہے، کونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، ان اکونا، اب وہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ان اکونا من الجاہلین، نا اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین، جو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، اسی طرح یہ آ رہا ہے ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا، الف کے اوپر حمزہ، واو لام، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے، الف کے اوپر کیا آئے گا دیکھیں، زبر، واو پہ شد، اولا، یہ اس کا مطلب بنتا ہے سب سے، سب سے، اول پہلا، سب سے پہلا، یہ کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا، کون ہو جاؤں، من جو، من جو، اسلم، سین لام میم سلم، جس کا اصل روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرنا، سر کو جھکا دینا، ٹھیک ہے، اسلم، میں سر کو جھکاؤں، ٹھیک ہے، میں سر کو جھکاؤں، مطلب کیا ہے، میں فرما بردار ہو جاؤں، ٹھیک ہے، فرما بردار ہو جاؤں، یا پھر یوں کہیں سر تسلیم خم کر لوں، تو پھر کیا ہو جاؤں، حکم مان لوں، اس کے بہت سے میننگ بنتے ہیں، حکم مان لوں، یا پھر کیا ہو جاؤں، مسلمان ہو جاؤں، ٹھیک ہے، سلم کے ساتھ، من اسلم، جو سب سے پہلا وہ جو سر کو جھکائے، جو سر، یا جو میں سر کو جھکاؤں، ٹھیک ہے، یا سر کو جھکا دوں، یا مسلمان ہو جاؤں، ٹھیک ہے، لا تکونن، اور لانا، لانا، تا باب تفاعل ہے وہ، کونا،
آگے کیا رہے ہیں؟ کونن، نون پہ شدت آ رہا ہے، نون اسے کہتے ہیں نون تاکیدی، نون تاکیدی جب اس کے ساتھ یہ ساتھ لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لازم ہو گیا، لازم قرار دیا گیا ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ نون جا کے اس کو مل جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا، لن بن جائے گا، ہرگز نہ، کیا ہوگا، اور ہرگز نہ، وہ ہوں، ہاں جی، وہ ہوں آئے گا اس میں، یہ تا ہے نا، یا تو آ جائے گا، اس کو تو کر لیں، تو ہو، تو ہو، ہر ایک کو پیغام جائے گا، کونا تو ہو، اور ہرگز نہ تو ہو یا ہونا، یہ نون یہاں چلا گیا، ٹھیک ہے، وَلَتَكُونَنَّ، اور ہرگز نہ تو ہونا، سنگل پرسن سے کہا جا رہا ہے، من سے، المشرکین، میم والے، شین وا کاف شک، یا نون جمع کے لیے، ٹھیک ہے، شرک کرنے والوں میں سے، یہاں سے لیں، من المشرکین، ہرگز نہ تو ہونا شرک کرنے والوں میں سے، تو یہ سارا پیغام ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیں، اور پھر ہمیں اس کے بعد انڈائریکٹ ہم سب کو یہ پیغام دیا گیا ہے، ایوری سنگل پرسن کو، کہ سب سے پہلے تو آپ خود کیا ہو جائیں، مسلم ہو جائیں، حکم ماننے والے بن جائیں، سب سے پہلے حکم ماننے والے بنے، اور کبھی بھی ہرگز تم لوگ جو کیا نہ بننا، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، تو ہر سنگولر پرسن کو یہ پیغام اللہ تعالی نے دیا ہے، اسے اگر بامحاورہ پڑھیں تو کیسے ہے، تو کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور مالک بنا لوں جو کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، کہ بے شک اس نے مجھے حکم دیا کہ میں سب سے پہلا وہ شخص بنوں جو فرما بردار ہو جاؤں، میں فرما بردار ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کر دوں، میں اسلام لے آؤں، تو ہرگز، اور ہرگز نہ تو شریک بنانے والوں میں سے ہونا، ٹھیک ہے، سمپل بات، بار بار شرک کی بات آئے گی، ٹھیک ہے، قل، تو کہہ دے، اگلا جملہ، قل، تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، انی، انی، انی کیا ہے، بے شک میں، زبر اوپر ہوتا تو کہ بے شک آتا، بے شک میں کیا کرتا ہوں، اخافو، علی زبر آ، میں، خا واو فا خوف روٹ ورڈ ہے، واو الف میں بدل جاتا ہے، خافو، میں خوف رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے، بے شک میں ڈرتا ہوں، میں خوف رکھتا ہوں، کس چیز کا خوف رکھتا ہوں، ان، اگر، عین سواد یا عصی روٹ ورڈ ہے، کس کا، نافرمانی کا، اس میں سے کیا ہے، پورا روٹ ورڈ آ رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے، سائلنٹ ہو رہا ہے، سوری سائلنٹ نہیں ہو رہا، ان شارٹ ہو رہا ہے، عصی، اور آگے کیا رہا ہے، تو، عصیتو، یہ یا ہے، ٹھیک ہے، اگر نافرمانی کروں، نافرمانی کروں، تاپشتو میں، تو کہہ دے بے شک میں ڈرتا ہوں، اگر نافرمانی کروں میں، کس کی، ربی، رب کی، میرے، ربی، رب کی چھوٹی یا میرے، اگر رب کی نافرمانی کروں میں، ٹھیک ہے، تو کہہ دے بے شک میں خوف رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، اگر نافرمانی کروں میں رب کی میرے، عذاب، کس سے ڈرتا ہوں، عذاب سے، عذاب، عذاب سے، عذاب کو عذاب ہی لکھیں گے آگے سے، کس دن کے عذاب سے، یومن، ایک دن، ایک دن، وہ دن کیسا ہے، عظیم، بہت بڑا، بہت بڑا،
یا بیچ میں آیا 1 ڈگری زیادہ ہو جاتا ہے. عظیم بہت بڑا. تو کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں کہ اگر میں شرک کروں، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہ شرک کروں، تو کہہ دے اگر میں رب کی نافرمانی کروں. شرک کرنا ایک الگ معاملہ، نافرمانی کرنا بھی ایک معاملہ. ٹھیک ہے. تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. من یصرف، من جو، آیت نمبر کہیں جی 16 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے، 16 نمبر یہ آیت ہے. من جو یا وہ سواد رافا صرف. صرف کا مطلب ہمارے ہاں ایک صرف بھی ہوتا ہے، جب ہم لکھتے ہیں تو صرف جب آتا ہے تو صرف اونلی. لیکن جب صرف آتا ہے نا، صرف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھرنا. جیسے کہ ولی کا مطلب ہی مڑنا پھرنا ہوتا ہے. صرف کا مطلب ہوتا ہے گھومنا یا پھرنا. مطلب جو نحو صرف والا ایک علم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ورڈوں کو پھیر کے، الفاظوں کو پھیر کے تو بنائے جاتے ہیں جملے اور سب کچھ. تو یہ بالکل اسی طرح سے من جو یا وہ، جو کوئی بھی سنگولر پرسن، وہ صرف وہ پھیرے گا، نہیں وہ پھیر دیا جائے، پھیر دیا جائے گا. پیش یا من یصرف، جو وہ پھیر دیا گیا، پھیر دیا گیا. ٹھیک ہے، جو بھی وہ پھیر دیا گیا. انہو، ان سے، ہو اس سے، ان سے، ہو اس سے، کس سے؟ اس سنگولر پرسن سے، کسی بھی شخص سے، اس سے، جو وہ پھیر دیا گیا اس سے. کیا پھیر دیا گیا ہوگا؟ یومئذ، یوم ہوتا ہے ایک دن، کوئی وہ دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب یومئذ آتا ہے خاص دن کوئی، اس دن کس کی بات ہوئی پیچھے؟ عذاب کی بات. اسی پہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو وہ پھیر دیا گیا اس سے، یہ عذاب پھیر دیا گیا اس دن. کس دن؟ وہ جو بڑا دن ہے، عظیم، اس دن. فقط، فاپس، قد یقیناً، یقیناً، پس یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں. رحمہ، را ہا میم رحم، یقیناً رحم کیا. رحمہ، رحم کیا، یا رحم ہوا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو اس پر، اس پر، کس نے؟ اس نے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اس پر. رحم کیا گیا اس پر بھی ہو سکتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، رحمہ، رحم کیا گیا اس پر یا رحم ہوا اس پر. اب یہاں پہ کیا ہے جی، کیا بتایا گیا اس آیت میں کہ جس وہ جو ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا تلاش کرنا، رضا الہی، اللہ کی پہچان کرنا، اور پھر اللہ کی رضا تلاش کرنا، اور اچھی موت، اچھی موت حاصل کرنا. اور اس کے بعد قیامت میں، قیامت کے بعد بہترین، اگر یہ ہمارے قیامت کی تیاری کہہ لیں آپ، قیامت کی تیاری، آخر دن پہ کا ڈر ہو، خوف ہو، تو اس کی تیاری. ٹھیک ہے، اس بڑے دن کی تیاری کرنا. تو یہ ہمارا پرپز ہے اور یہ ہمارا سب کچھ ہے دنیا میں آنے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہے، اگر تو یہ ہے تو رحمہ ہوں، رحم کیا گیا اس پر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہی رحم. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر عذاب العظیم، استغفر اللہ. ٹھیک ہے، تو رحم کیا گیا. اسی لیے جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں بڑے کے لیے رحم اللہ، ڈاکٹر سعد احمد رحم اللہ، مولانا کوئی بھی بڑے ہیں ان کے ساتھ جب لگتا ہے رحم اللہ، رحم کیا اس پر، تو رحم کیا گیا ان پر، اللہ رحم کرے ان پر، تو اس نے رحم کیا ان پر، اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایک دعا بھی ہوتی ہے رحمہ ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس پیٹرن پہ پورا اترے گا اس پر اللہ کا رحم ہے. ٹھیک ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور ذالکہ یہ ہے، یہ ہے، اور یہی ہے، یہ ہے یا یہی بھی کہہ سکتے ہیں. یہی کیا ہے؟
الفوز، ایک تو الخاص، فوز ہی روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ فورس، جسے کیا ہوتا ہے فائز، فائز ہونا مطلب ہم کہتے ہیں وہ اونچے رتبے پہ فائز ہو گیا، کامیابی، ٹھیک ہے، خاص کامیابی، زبردست کامیابی، ٹھیک ہے، کیسی کامیابی؟ المبین، کامیابی خاص تو ال بھی خاص، ٹھیک ہے، مبین مطلب واضح، واضح، کھلم کھلی، نظر آنے والی، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں؟ جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا گیا، پھیر دیا گیا، کیا ہٹا لیا گیا؟ وہ عذاب، وہ پھیر دیا گیا، ہٹا لیا گیا، تو یقیناً اس پر رحم کیا گیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے آخرت کا عذاب ٹل جانا، یہی سب سے بڑی بات ہے، موت کا آسان آ جانا، یہی بڑی بات ہے۔ اور یہی اللہ نے فرمایا کہ ایک تو سب سے بڑی بات، ہم کچھ نہیں ہے، ہم نے صرف کیا کرنی ہے؟ سعی، کوشش، کوشش قبول کس نے کرنی ہے؟ رب نے۔ ہم نے صحیح کیسے کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ، اللہ کرے کہ اللہ سے اخلاص مانگا کرے، خالص اخلاص کے ساتھ ہماری کوشش، کوئی بھی کوشش، کوشش قبول کرے گا اللہ۔ ہم کہتے ہیں وتقبلا، اور بڑے بڑے جو رسول اور انبیاء، انہوں نے بھی سارے کام کرنے کے بعد قبول کہا کہ ہم سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، ہم سے قبول فرما لے۔ تو جب اس نے قبول کر لیا تو پھر رحم ہو گیا، اور اگر اس نے قبول نہیں کیا تو پھر رحم اللہ کی، اللہ نے رحم اپنے لیے، پچھلی آیت میں کل لکھا تھا کہ اللہ نے لازم کر لیا اپنے پر رحم، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ رحم ہے جو اللہ نے دنیا میں سب پر کرنا ہے، ایک وہ رحم ہے جو اللہ نے مرنے کے بعد مومنوں کے ساتھ کرنا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَن يَمْسَسْكَ، وا اور ان اگر، ان اگر، یا وہ، میم سین سین مس، روٹ ورڈ کیا ہے؟ مس، اردو کا ورڈ ہے مس، ہے نا، مس کرنا، چھو جانا، تو یہاں پہ پورا روٹ ورڈ آیا ہے، اس میں کوئی ایسی میم سین سین اور آگے کاف آ رہا ہے۔ اگر وہ مس کر جائے، مس تو یہاں لکھا ہے چھو جائے، چھو جائے، یا پھر ہم کہیں گے جو چھو جاتی، جو پہنچ جائے، پہنچ بھی لکھا جا سکتا ہے، وہ چھو جائے، وہ پہنچ جائے کا تجھ کو، اور اگر وہ پہنچ جائے تجھ کو، یا پہنچائے تجھ کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ پہنچائے بھی آ سکتا ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، پہنچائے تجھ کو، اللہ اللہ، ٹھیک ہے، اگر وہ پہنچائے تجھ کو اللہ، کیا پہنچائے؟ بِذُرٍ، بازد بھی ساتھ، زر کسے کہتے ہیں؟ ضاد کے ساتھ، زرسا اردو کا ورڈ، نقصان، بِذُرٍ، را پہ شد آ گیا، کوئی نقصان، کوئی نقصان، کوئی ضرر، کوئی نقصان، ٹھیک ہے، کوئی سختی، ابھی نقصان میں کیا ہے؟ کوئی کسی سختی کا آ جانا، وہ سختی جسمانی بھی ہو سکتی ہے، معاشی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جانی، مالی، کسی طرح کا بھی، بدنی، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ پہنچائے کسی طرح کا کوئی نقصان، فلا کاشفہ، فا پس لا نہیں، پس نہیں، کاف شین فا کشف روٹ ورڈ ہے، کاف شین فا کشف، کشف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کھولنا، ہٹانا، ٹھیک ہے، کوئی پردہ ہٹانا، کشف اس کو کہتے ہیں، کسی چیز کا کھول دینا، ٹھیک ہے، تو کھولنا ہٹانا کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا، تو کاشف، ہٹانے والا، کھولنے والا، ٹھیک ہے، کاشف، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ کاشفہ، نہیں کوئی پس فلا کاشفہ، پس نہیں کوئی ہٹانے والا، دور کرنے والا،
کس کو؟ لہو، لا واسطے، ہو اس کے، کس کے؟ جس پر پڑی ہے، جو فرد ہے، انسان ہے، واسطے اس کے، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مقام پہ چلا جائے، بس جس نے کہتے ہیں نا جو ڈالتا ہے وہی ہٹاتا بھی ہے۔ تو اگر وہ نقصان دیتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، تو ہٹاتا بھی وہی ہے، دور بھی وہی کرنے والا ہے، کوئی اور دور کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ مگر یا سوائے، اللہ مگر یا سوائے، ہوا وہ، ٹھیک ہے، صرف وہی، سوائے اس کے، یہ ہوا اس کے ہو جائے گا۔ اگر سوائے لکھیں گے سوائے اس کے، مگر وہ، نہیں کوئی ہٹانے والا مگر وہ، صرف وہی ہے، اللہ ہی ہے، سوائے اس کی کوئی ہٹانے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَن يَمْسَسْكَ، اتنی خوبصورت آیات ہے نا یہ والی، اور ان اگر، اور اگر، یا وہ، پھر دوبارہ آ رہا ہے وہ، میم سین کاف، مسک، یہ میم سین مس ہے، مسک نہیں ہے، مس روٹ ورڈ ہے۔ اگر وہ پہنچائے، ٹھیک ہے، کہا تجھ کو، اگر وہ پہنچائے تجھ کو، اگر وہ چھو جائے تجھ کو، اللہ کی مرضی ہو کہ تجھے کیا چھوئے، تکلیف، تو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ اللہ چاہے کہ وہ چھو جائے تجھ کو، وہ پہنچائے تجھ کو، بخیرن، بازل بھی ساتھ، خیرن کوئی خیر، خیر مطلب بھلائی، خیر مطلب فائدہ۔ اب وہ خیر بھی کیا ہے؟ مالی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی خیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، شفا ہو سکتی ہے، بہت سی مال میں بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے، اولادوں میں ہو سکتی ہے، کچھ بھی اللہ چاہے، ٹھیک ہے، پہنچانا، وہ پہنچائے تم کو بخیرن، ساتھ کوئی بھلائی، تجھ کو، واحد سنگل پرسن اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، ساتھ بھلائی، فہوا، پس ہوا وہ، بس وہ کیا ہے؟ اللہ اوپر، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ بھلائی پہنچا ہے، تو وہ بھلائی ہے یا برائی ہے؟ وہ ہے اللہ اوپر، کلی ہر ایک، کلی ہر ایک، شیئن چیز کے، چیز مطلب ہر ایک کام کے، ہر ایک کام کے، جو تمہارے دماغ میں کوئی چھوٹا یا بڑا، جس طرح پر، ہر ایک کام پر قدیر، کاف دال را، قدر روٹ ورڈ ہے، یا اس میں لکھا قدیر ہوا، قدیر مطلب قدرت والا، طاقت والا، ٹھیک ہے، ہر طرح سے قادر ہے، ہر سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں؟ محاورہ سنیں، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر کہیں وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بھلائی بھی پہنچا سکتا ہے، برائی بھی پہنچا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہوا وہ، اللہ کی پہچان، اور وہ کیسا ہے؟ القاہر، قاہر نام ہے، لیکن ال خاص کے لیے، اور قاہر نہیں، یہ والا ہی نہیں، قاہر، قاف ہا را، قہر روٹ ورڈ ہے۔ قہر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا قہر برس رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا قہر برس رہا ہے۔ قہر ہوتا ہے دبا دینے والا، ٹھیک ہے، کسی کو دبا دینے والا، قہر، دبانے والا، سختی کرنے والا، سختی اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، غالب، چھا جانے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ دبا لینے والا، وہی تو ہے القاہر، دبا لینے والا، غالب، ہر طرح سے غالب ہے، تم ہل نہیں سکتے،
مکمل غالب ہے، ہار نہیں سکتا وہ، ایک جیتا ہوا بندہ، جیسے کسی کو مار کے کوئی جانور یا کوئی پہلوان ٹائپ چیز ہوتا ہے نا، کسی پہ مار کے گرا دیتا اور وہ نیچے والا ہل نہیں سکتا، اس طرح ہم ہیں، بالکل ہارے ہوئے ہم ہیں، اور جیتنا والا اوپر والا ہاتھ دبا لینے والا اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ یہ القاہر، ٹھیک ہے، وہ قاہر ہے، فوقا، فوق کسے کہتے ہیں؟ اوپر، میں بھی لفظ صحیح نہ لکھوں نا تو مجھے بے چینی رہتی، فوقا، اوپر، یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا، فوق کا فوقیت دینا، ہم کہتے ہیں برتری، اوپر یا برتر، ٹھیک ہے، اوپر ہے یا برتر ہے، ہم برتر بھی لکھ سکتے ہیں، کس کے؟ عباد، یہ عین بادل عبد ہوتا ہے، عباد جمع، بندوں پر، بندوں پر، ہی اس کے، وہ غالب ہے، اوپر بندوں کے، اس کے، وہ دبا لینے والا ہے بندوں کو، بندے کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اور ہوا وہ، اور وہی تو ہے، کون ہے، کیا ہے؟ الحکیم، الخاص، ہاں کاف بھی محکم روٹ ورڈ، اور حکیم کیا آ رہا ہے؟ یا اس میں اس کی آ جاتی ہے، ایک ڈگری بڑھ جاتا ہے، حکیم فیصلے کو کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والا، حکمت والا، دانائی والا، ٹھیک ہے، تو کمال حکمت والا، کمال حکمت والا، مکمل حکمت والا، کمال حکمت والا، الخبیر، خوب خبر رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا، اچھی طرح سے خبر رکھنے والا، خالی رکھنے والا نہیں، لے لینے والا، ٹھیک ہے، تو اور وہی جو اپنے بندوں پر خوب غالب ہے، وہی تو کمال حکمت والا اور ہر چیز کی مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ قل، تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دے، ایو، یہ کیا ہے؟ سوال، کون سی، ٹھیک ہے، کون سی، کون اور سی، اس طرح لکھتے ہیں، کون سی، جمع کر کے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کے بچے جمع کرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے جی، ورڈز کو، 19 نمبر آئے تھے، تو کہہ دے، ای، کون سی، شیئن، چیز، کون سی چیز، کیا ہے؟ اکبر، الف زبر آ، زیادہ، کاف بارہ کبر، بڑی، اکبر، سب سے بڑا، یا یہ سب سے بھی لکھ سکتے ہیں، زیادہ بڑی، سب سے بڑی، کون سی چیز سب سے بڑی ہے، کس سے؟ شہادتن، شہادتن، کس سے؟ گواہی سے، گواہی سے، ٹھیک ہے، گواہی سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ایک دم سے جب ہم بات پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں، گواہی بہت بڑی چیز ہے، وہی گواہی ہے جو ہم کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ گواہی کی بات ہو رہی ہے، تو کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز سب سے بڑی ہے گواہی میں؟ قل، تو کہہ دے، جواب، تو کہہ دے، پہلے سوال پوچھ، پھر جواب بھی آ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کہہ دے، اللہ، اللہ، اللہ کو اللہ ہی لکھیں گے، شہید، گواہ، کیا ہے؟ شہید، خوب گواہ، خوب گواہ ہے، اللہ خود گواہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تو بامحاورہ کریں گے، خوب گواہ ہے، بین، بین کسے کہتے ہیں؟ درمیان کو، اور چھوٹی آستہ تار ہے، بینی، درمیان، میرے، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دے کہ اللہ گواہ ہے
درمیان میرے و اور بینکم اور درمیان کم تمہارے. اللہ زیادہ گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے. ٹھیک ہے. و اور اوہیا واو ہا یا وہی روٹ ورڈ ہے. اوہیا پیش کے پر آ رہا ہے وہی کیا گیا. وہی کیا گیا کس کی طرف؟ الیہ. الا طرف اور یا پہ شد آ کے ایک اور یا ہوگی. یہ کیسے؟ الا پلس یا تو شدہ کی یا جمع ہو گئی ہے. طرف میرے اور وہی کیا گیا طرف میرے. حاذا القرآنی حاذا یہ القرآنی قرآن یہ قرآن کو قرآن لکھیں. ٹھیک ہے. یہ قرآن تو وہی کیا گیا طرف میرے یہ قرآن. کیوں کیا گیا؟ لِأُنذِرَکُم لام زیر لی تاکہ الف پیش او میں نون زارا نظر ڈرانا ڈراؤں کم تم کو تاکہ میں ڈراؤں تم کو. ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ پہ ڈراتی بہت ہیں ہے نا. جب کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا وہ ڈرانے والا بن جاتا ہے تو پہلے نبی وسلم ڈرانے والے بعد میں بشیرم نذیرم و بشیرم. ٹھیک ہے. تو پہلے قرآن کا مقصد ڈرانا تاکہ میں ڈراؤں تم کو. کس سے؟ بھی بازر بھی ساتھ ہی اس سے. ساتھ اس سے ہی کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ اس وحی کی طرف جو اتر رہی ہے جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے ایز اے قرآن. اور میں اور آپ لکھ رہے ہیں. اللہ کرے ہم اس سے ڈرنے والے بھی بن جائیں اور اسی کے ساتھ ڈرانے والے بنے. واہ اور من جو واہ اور من جو اور جو بھی بلغا با لام غین بلغ روٹ ورڈ ہے. بلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. ٹھیک ہے. بلوغت کی عمر ہم کہتے ہیں جوانی تک پہنچنا. تو بلغ جو وہ پہنچے پہنچا پہنچے 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 جو بھی وہ پہنچے یا جس کے پاس یا یہاں پہ جو وہ پہنچے یعنی اس کے بامحاورہ جس کو وہ پہنچے جس کو بھی وہ پہنچے وہ ڈرے. ٹھیک ہے. تاکہ میں ڈراؤں ساتھ اس کے اور جس کو وہ پہنچے. انکم الف زبر آ کیا انا کسی کے ساتھ آ رہا ہے؟ حمزہ کے ساتھ. انا ہمیشہ الف کے ساتھ آتا ہے. حمزہ اور الف ایک ہی ہوتا ہے. کیا بے شک کم تم کیا بے شک تم حمزہ زبر آ کیا انا بے شک کم تم لتش لا البتہ تا تم شین ہا دال شہد گواہی کو کہتے ہیں. واؤن جمع کے لیے. کیا البتہ تم گواہی دیتے ہو. جس کے پاس پہنچے اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا بے شک تم البتہ تم گواہی دیتے ہو. مجھے اور آپ کو بھی پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کس بات کی گواہی؟ انا کے بے شک. اب زبر اوپر آیا. جب بڑا زور دینا ہوتا ہے تو یہ بے شک اوپر آتا ہے ورنہ ہی نیچے آتا ہے. کے بے شک کے بے شک کس بات کی گواہی دینی ہے میں نے اور آپ نے اس کے پاس قرآن پہنچا ہے. کے بے شک ما ساتھ
मासात अल्लाह अल्लाह के, क्या आया ना, क्या भी आया उसमें, याद रखिए क्या भी आया वो यहाँ लगेगा, क्या साथ अल्लाह के, अल्लाह के इलाहन, इलाह रूट वर्ड इलाहतन, इलाहता दो दो है, इलाहतन, ठीक है, इलाहत, कोई इलाह है, कोई माबूद, कोई इलाह है, कोई माबूद है, कि बेशक साथ अल्लाह के कोई माबूद है, वहाँ क्या जो आ रहा है ना इन्ना में वो यहाँ लगेगा, ठीक है, क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है, उखरा, उखरा कोई दूसरा, कोई दूसरा, आखिर जब हम कहते हैं आखिर तो आखिर क्या होता है, अगला, देर से, आखिरत आखिरी, अगली दुनिया, दूसरी दुनिया, ठीक है, इसलिए आखिर को अखर के लिए भी आता है, ताखीर के लिए भी आता है, आखिर के लिए भी आता है और फिर दूसरे के लिए भी आता है, ठीक है, कोई दूसरा, ठीक है, क्या आ रहा है कि बेशक साथ अल्लाह के कोई माबूद है, कोई दूसरा, क्या ये गवाही देते हो, यहाँ अल्लाह ताला ही पूछे कि क्या कि तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद है, कुल तू कह दे, जवाब भी बता रहे अल्लाह ताला, तू कह दे, ला अशहादु, ला नहीं, जबर पे ला, नहीं, जब ला आता है ना पर शद आता है, बिल्कुल नहीं और काफी बड़ी नहीं, नहीं नहीं, अशहद, अलिफ ज़बर आ, मैं, शीन हा दाल शहद गवाही के लिए, अशहद नहीं मैं गवाही देता, खाली अशहद हो मैं गवाही देता, ला अशहद नहीं मैं गवाही देता, इसका आंसर है कि ऐसी गवाही नहीं देता, कुल तू कह दे, तो कह दे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दे, इन्ना मा, इन्ना बेशक मा सिर्फ, इन्ना बेशक मा सिर्फ, हुआ वो अल्लाह ताला, वो जो है वो क्या है, इलाहुन एक इला, इलाहुन एक इला, एक माबूद, ठीक है, दोबारा यहाँ इलाहुन लिखेंगे, इलाहुन एक इला, एक माबूद, एक जो जिसकी इबादत की जाए, वाहिदुन एक ही, ठीक है, एक ही, इसका मतलब भी एक है लेकिन इसको दोबारा अगेन कहने के लिए सिर्फ एक ही, अकेला, वो एक ही, अला अकेला, एक ही, यकता, वा और इन्नानी, वा और इन्ना बेशक, बेशक, नुनियनी फिर आ रहा है, इन्नानी बेशक मैं, बरीउन, अल्लाह ताला ने अल्लाह की तरफ से कहा क्या है कि बेशक मैं, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, बेशक मैं डायरेक्ट अलग हूँ और इनडायरेक्ट हम, बरीउन, बारा अलिफ हमजा बरा रूट वर्ड, बरा का मतलब होता है ला ताल्लुक होना, ला ताल्लुक, एक ला ताल्लुक भी होता है, क्या होता है, बरी उज़्ज़िमा, बरी उज़्ज़िमा, ठीक है, बेजार, जिसका जिम्मा ना ले जो उससे बेजार होता है इंसान, ये तीनों वर्ड इसके साथ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बरी, बा और रा उसी तरह आए हैं और अली जो अलिफ है उसके अंदर वो ये बन गया, उसके ऊपर हमजा भी आ रहा है, बरी और ऊपर क्या आ रहा है, मत, क्या हूं, ला ताल्लुक हूं, ला ताल्लुक हूं, या मैं क्या हूं, बेशक मैं बेजार हूं, ला ताल्लुक हूं,
बरी जिम्मा हूँ, बरी जिम्मा हूँ किससे, मिन से, माँ जो, मिम्मा, मिन से, माँ जो, उससे जो, ऐसे, ठीक है, उससे जो, वो क्या करता हो, तुश्रिकून, ता तुम, शीन रा काफ शिर्क, सबसे, वाउन जमा के लिए, तुम शिर्क करते हो, तुम शरीक ठहराते हो, भी कह सकते हैं, तुम शिर्क करते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कह दे जो भी तुम में से शिर्क करता है, उनकी बाजुबानी नबी सल्लम कि मैं तुम सबसे बेजार हूँ, मैं तुम सबसे ला ताल्लुक हूँ। अब आप बताएं ये जब जुमले कहे जा रहे किन को कहे जा रहे हैं, मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है। मुशरिकीन मक्का में कौन है, कुरैश मक्का, कुरैश मक्का कौन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान। पहले ये आयत इनको इशारा दे रही है और उसके बाद पाक फिर सारी दुनिया के लोगों के लिए, कुरान अल्लाह की सारी दुनिया के लिए, ये कुरान सारी दुनिया के लिए, रहती दुनिया के लोगों को पैगाम, जो भी जैसा भी हो सुन ले कि अल्लाह की तरफ से फरमाया जा रहा है कि इनको पैगाम दे दे कि अगर तुमने किसी के साथ शिर्क किया तो मैं अल्लाह ताल्लुक हूँ, मैं बेजार हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो मेरी उम्मत का हिस्सा ही नहीं है। जब उम्मत का हिस्सा नहीं है तो फिर आपको पता है क्या है, कोई ये होती है जो क्या कहते हैं से शफात, किसी शफात का भी फिर कोई हिस्सा नहीं। तो कह दे कौन सी चीज गवाही में सबसे बड़ी है, कह दे अल्लाह मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान गवाह है और मेरी तरफ से कुरान वही किया, मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया ताकि मैं तुम्हें इसके साथ डराऊं और उसे भी जिस तक ये पहुंचे। मतलब अब ये क्या है, यहाँ से आपको उसे भी जिस तक ये पहुंचे, यानी ये पहले किसके पास पहुंचा, नबी पाक सल्लम के पास पहुंचा, फिर सहाबा तक, अल्लाह ने इन्हें सहाबा तक पहुंचाया, सहाबा ने तबा ताबईन तक, ठीक है, तबा ताबई तक, फिर तबा ताबईन, फिर उसके बाद आज तक, हम तक, जिस तक ये पहुंचे, ठीक है, जिस तक ये पहुंचे उसको डराना है। किस बात से डराना है, शिर्क से डराना है, ठीक है, जिस तक ये पहुंचे। क्या बेशक तुम वाकई गवाही देते हो कि बेशक अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं, अल्लाह ताला का सवाल है कि क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, तो कह दे, जवाब में साथ सिखाया जा रहा है, तो कह दे कि मैं ये गवाही नहीं देता, तो कह दे मैं तो सिर्फ एक, वो तो सिर्फ एक माबूद है और बेशक मैं उससे बरी जिम्मा हूँ जिसका, जिसके तुम शरीक ठहराते हो। यानी मतलब जो शरीक शिर्क करने वाले हैं, शिर्क करने वालों से भी, और जिनसे जिन 360 बुत जिनको शरीक ठहराए उनसे, दुनिया की जितनी चीजें जिनको अल्लाह का शरीक बनाया गया और जिन्होंने बनाया उन सब से अल्लाह की उनकी तरफ से पैगाम है कि बेजार हूँ। ठीक है जी, तो आयत नंबर 20 कल हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, आज हमने 14 से 19 तक कर लिया। ठीक है जी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व यतदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफत बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अनिस महशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिम्मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु अना अल-लैली व अना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन।